کل جو بات پہنچی تھی کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے اول میں اختلاف نہیں ہے کہ زوال الشمس کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کے آخر کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ مثل ثانی پر جا کر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور ایک مسلک یہ ہے کہ مثل اول پر جا کر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو مسلک ہیں۔ مثل ثانی پر وقت کو مکمل کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور مثل اول پر مکمل کرنے والے جمہور حضرات ائمہ ثلاثہ، خود ہمارے صاحبین کا بھی نقطہ نظر یہی ہے۔ تو مثل ثانی پر مکمل کرنے والوں کی دلیل سمجھنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دوسرے دن اور مدینہ منورہ میں بھی دوسرے دن ظہر کی نماز جو پڑھی گئی ہے وہ مثل اول پر، یعنی مثل اول پر پڑھی گئی ہے۔ مثل اول، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے پر پڑھی گئی ہے۔ تو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا مثل شروع ہوا، اس دوران پڑھی گئی۔ اس سے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ مثل اول کے بعد بھی ظہر کا وقت ہے۔ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے دن تو نماز زوال کے بعد ہی پڑھی گئی ہے، لیکن دوسرے دن جو نماز مثل اول کے اوپر پڑھی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثل اول مکمل ہو چکا تھا، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونا مکمل ہو گیا تھا اور پھر نماز پڑھی گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے قریب ہو گیا تھا، اس وقت پڑھی گئی۔ حین صار ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ حین صار ہو حین کان ہو، دونوں کا مطلب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے قریب ہونے لگ گیا تھا، یہ مطلب مکمل ہوا نہیں تھا۔ لہذا مثل اول کی تکمیل پر نماز نہیں پڑھی گئی، مثل اول کے آخر میں نماز پڑھی گئی ہے۔ اس درمیان میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان دونوں معنوں کا جواز پیدا کیا ہے کہ یہ دونوں معنی اس عبارت کے ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تک پہنچ گیا تھا، یعنی مکمل ہو گیا تھا، ہر چیز کا سایہ مثل اول اس کے یعنی برابر ہو گیا تھا، ہر چیز کا سایہ کا برابر ہونا اس چیز کے ساتھ مکمل ہو گیا تھا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس عبارت کا، حین کان ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر تھا، تو برابر ہونا مکمل ہو گیا تھا۔ اور یہ مطلب بھی درست ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر ہونے کے قریب ہو گیا تھا۔ عبارت میں دونوں مطلب درست بنتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی دو آیتیں دوسرے سپارے میں، سورہ بقرہ دوسرا سپارہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی اجل کو پہنچے، بلغنا أَجَلَهُنَّ، اس کے بعد أَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عمدہ طریقے سے ان کو روکے رکھو، عمدہ طریقے سے ان کو آزادی دو۔ یہ آیت جب مکمل ہوتی ہے تو رکوع شروع ہوتا ہے، اور وہاں آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو، بلغنا أجلهن کے لفظ یہاں بھی ہیں، اپنی اجل کو پہنچے، مدت کو پہنچے، تو ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں۔ اب دونوں آیتوں پہ نظر جمائیں آپ، اوپر بھی عبارت ہے اذا طلقتم النساء، نیچے بھی ہے اذا طلقتم النساء، وہاں بھی فبلغنا أجلهن، یہاں بھی فبلغنا أجلهن، یہاں تک عبارت ایک جیسی۔
تعبیر بالکل ایک جیسی. فرق ہے امسکوہن بمعروف اور فلا تعذلوہن. تو فبلغن اجلہن کا معنی اگر ہے اپنی مدت کو پہنچے یعنی عدت مکمل کریں، ان کی عدت مکمل کرنا ہے. تو فامسکوہن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. فلا تعذلوہن ٹھیک ہے، عدت پوری ہو گئی اور اس کے بعد وہی عورت اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے کیونکہ اب تو بائینہ ہو گئی، اور یا کسی اور شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کرنے سے ان کو نہ روک. یہاں ازواجہن سے عام مفسرین یہی ترجمہ کرتے ہیں اسی شوہر سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی آپ پابندی نہ لگاؤ. تو نکاح کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب وہ عدت پوری ہو گئی، لیکن امسکوہن کا مطلب پھر سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر اجلہن بلغن اجلہن سے قریب ہونا مراد، اپنی مدت مکمل کرنے کے قریب ہو جائے، عدت مکمل کرنے کے قریب ہو جائے، تو پھر فلا تعذلوہن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. فامسکوہن کا مطلب تو سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کو روکے رکھو، کیونکہ عدت ابھی مکمل ہوئی نہیں، تو رجوع کر کے اس کو دوبارہ بطور بیوی کے اپنے پاس رکھو، یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ بات پھر سمجھ کہ فلا تعذلوہن ان کو روکے نہ رکھو، کیونکہ عدت کے دوران ابھی عدت مکمل ہوئی نہیں ہے، مکمل ہونے کے قریب ہے، تو ابھی اس کو روکنے کی تو گنجائش ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عرف اور محاورے کا اصول ہے کہ بلغنا کا لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. قاربنا الاجل، اجل کے قریب ہو جائیں، اور یا یہ کہ وقت مکمل کر لیں، عدت مکمل کر لیں. بلغنا اجلہن قاربنا بلوغ اجلہن، اپنی مدت کے اختتام تک پہنچنے کے وہ قریب ہو جائیں، تو اس کے ساتھ فامسکوہن کا جوڑ ہے. اور بلغنا اجلہن پہنچ جائیں اپنی مدت تک، اختتام ہو جائے، فلا تعذلوہن کا اس کے ساتھ جوڑ ہے. اس جیسی عبارت کا نزل کل شے جیسی عبارت ہے وہ بھی، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن قرینہ دیکھیں گے کہ یہاں کون سے معنی مراد ہیں، راجح مراد کون سی. فبلغنا اجلہن فامسکوہن میں تو قاربنا قریب ہونے کا معنی راجح ہے، نظر آ رہا ہے، بلکہ طے معنی یہی ہے. اور فلا تعذلوہن سے پہلے بلغنا اجلہن کا معنی طے ہے کہ عدت مکمل ہو جائے. لیکن کان ذل کل شیء مثلہ میں کون سا معنی متعین ہے یہ دیکھنا ہوگا. احتمال دونوں کا ہے. اور امام طحاوی رحمہ اللہ جو دوسرا احتمال ہے قریب ہونے والا، اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں یہ معنی مراد ہو سکتا ہے، اور اس کے قرینے تین ہیں، تین اس کے لیے دلیلیں ہیں کہ کان ذل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے قریب ہونے تک پہنچ گیا تھا، اس کا مثل اول مکمل ہونے لگا تھا. یہ ترجمہ ہے. مثل اول مکمل ہو گیا تھا نہیں، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تھا یہ مطلب نہیں ہے، برابر ہونے لگ گیا. پہلا قرینہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں دوسرے دن جو ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھائی ہے، دوسرے دن وہ تو آخر وقت میں پڑھائی یعنی مثلین پر جا کر پڑھائی ہے، لیکن عصر کی نماز پہلے دن کب پڑھائی تھی؟ پہلے دن ظہر کی نماز تو زوال پر پڑھائی ہے، زوال کے وقت. عصر کی نماز کے بارے میں احادیث صاف موجود ہیں جن میں یہ الفاظ واضح طور پر ہیں کہ مثل اول پر پڑھائی ہے، مثل اول پر. اب اگر مثل اول پر حضور علیہ السلام نے حدیث یعنی آپ کے نظریے کے مطابق سارا یا کانا ذل کل شیء مثل، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر ہو گیا تھا اور مثل اول مکمل ہو چکا تھا، تب حضور علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھائی ہے، تو پہلے دن عصر کی نماز بھی تو اسی وقت میں پڑھائی تھی. پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائی. آپ کی توجیہ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل تک پہنچ چکا تھا، دوسرے دن حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے، تو کل کے عصر کی نماز کا وقت بھی تو وہی ہے. ہر چیز کا سایہ اگر مثل تک پہنچ گیا تھا اسی وقت حضور علیہ السلام نے پھر عصر کی نماز پڑھائی ہے، تو پھر دونوں کا
جمع کرنا کیسے ہوگا؟ پھر تو تعارض آ گئی، پھر تو یہ نظریہ اپنانا ہوگا کہ عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مثل اول کے مکمل ہونے پر ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس لیے دوسرے دن حضور علیہ السلام نے مثل اول کے مکمل ہونے پر ظہر کی نماز پڑھائی، لیکن گزشتہ کل یہی وقت تھا جس میں عصر کی نماز پڑھائی تھی، تو پھر آپ اس کے قائل ہو جاؤ کہ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز ہے، حالانکہ اس کے کوئی بھی قائل نہیں، اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ نہ ہم۔ تو پہلے دن کی عصر کی نماز کو مثل اول میں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مثل اول سے مراد جو ظہر کی نماز میں مثل اول کا ذکر ہے وہ مثل اول کا مکمل ہونا نہیں ہے، مثل اول کا مکمل ہونے کے قریب ہونا ہے۔ تو ظہر کی نماز جب پڑھائی تھی دوسرے دن مثل اول کے مکمل ہونے کے قریب کا وقت تھا، اور عصر کی نماز پھر مثل اول کے مکمل ہونے کے بعد پڑھائی ہے، اس کا اپنا وقت شروع ہو گیا تھا۔ تو جیسے بلغنا میں دو الگ الگ مفہوم تھے، مناسب کی وجہ سے فامسکوہن کے ساتھ بلغنا کا معنی اور تھا، فلا تعذروہن کے ساتھ اور تھا، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ کانا ذل کل شیء مثلہ کا معنی اور ہوگا کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل اول کے مکمل ہونے کے قریب ہو گیا تھا، اور عصر کی نماز حین صار ذل کل شیء مثلہ کا معنی ہوگا پہلے دن جو عصر کی نماز پڑھی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل اول تک پہنچ گیا تھا اور مثل اول مکمل ہو چکا تھا، تو عصر کے لیے یہ معنی مناسب ہوگا کہ عصر کا وقت بس داخل ہو گیا، ظہر کے لیے وہ معنی ہوگا کہ ظہر کا وقت ابھی باقی تھا، یہ ایک قرینہ ہو گیا۔ دوبارہ عرض کر لیتا ہوں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل اول پر پہنچا، ظہر کی نماز پڑھی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مثل اول پر پہنچا تھا، مثل اول مکمل ہو چکا تھا، تو اس کے بعد حضور نے نماز پڑھی ہے ظہر کی دوسرے دن، تو مثل اول کے بعد بھی ظہر کا وقت باقی ہے، یہ دلیل ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں کا ذل کل شیء کا معنی مثل اول پر سایہ پہنچا نہیں تھا، پہنچنے کے قریب ہو گیا تھا، اور یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں حدیث کے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی دو آیتیں پیش کی، بلغنا اجلہن، ایک جگہ بلغنا اجلہن کا ترجمہ ہے عدت مکمل کرنے کے قریب ہو جائے، دوسری جگہ ہے عدت مکمل کریں، یہاں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کان ذل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ مثل اول تک پہنچ جائے، مثل اول مکمل ہو جائے، یا یہ کہ مثل اول کے قریب ہو جائے۔ اب قرینہ راجح کرنے کے لیے کہ کون سا معنی یہاں مراد ہو سکتا ہے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے دن عصر کی نماز جس وقت پڑھائی ہے وہ مثل اول پر پڑھائی ہے، اور دوسرے دن ظہر کی نماز کا ذکر بھی مثل اول کا ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ مثل اول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بھی اس وقت پڑھائی تھی جب ظہر کا وقت مثل اول یعنی پورا ہو چکا تھا، پڑھائی تھی۔ اگر آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر عصر کی نماز بھی تو اسی وقت میں پڑھائی تھی، تو پھر دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا، اور دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی گنجائش نہیں۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ کان ذل کل شیء مثلہ، یہ جب ظہر کی نماز کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ہر چیز کا سایہ اس کے مثل اول کی تکمیل تک پہنچنے لگا تھا، تاکہ ظہر کی نماز عصر سے پہلے ہو، اور عصر کی نماز پہلے دن جو پڑھائی ہے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی وہ مثل اول پر پڑھائی ہے، تو مثل اول مکمل ہو چکا تھا تاکہ ظہر کا وقت ختم ہو اور عصر کا شروع ہو، یہ ایک قرینہ ہے۔ اب اس قرینے کو ذرا دیکھ، پھر دوسرا بھی دیکھتے ہیں، قرینے کو نہیں بلکہ عبارت کو دیکھ لیں کہ ظہر کی نماز کے حوالے سے، وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، عبارت یہاں سے دیکھیں، اما ما رویہ عنہ فی صلاۃ الفجر کا مسئلہ تو مکمل ہو گیا تو ظہر سے دیکھ، عبارت مل گئی ہے۔ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ والی عبارت معلوم ہے اب حضرات؟ ہاں جی، تو اس کو ملاحظہ فرمائیں۔
کہ جو مذکور ہے حضور علیہ السلام سے فی صلاۃ ظہر کی نماز کے معاملے میں، انه ذکر عنہ حضور علیہ السلام سے یہ مذکور ہے انه صلاها حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی تھی فی نزالۃ الشمس جب سورج کا زوال ہو گیا تھا، یعنی پہلے دن. وعلى ذلك اتفاق المسلمین، اس پر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ان ذلك اول وقتها، کہ یہی زوال کے وقت جو نماز پڑھی ہے یہ زوال کا وقت ظہر کی نماز کے وقت کا اول ہے. واما آخر وقتها فإن ابن عباس وابا سعید وجابر وابا ہریرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید اور جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم رووا عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انه صلاها في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، کہ دوسرے دن حضور نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، مکہ میں بھی ادا کی ہے، مدینہ منورہ میں بھی ادا کی ہے، ہر چیز کا سایہ جب اس کے مثل کا برابر تھا. اب احتمال یہ ہے کہ ان يكون ذلك بعد ما صار ظل كل شيء مثله، اس وقت پڑھی گئی ظہر کی دوسرے دن کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تک پہنچ گیا تھا، اس کے بعد پڑھی گئی ہے. فيكون ذلك هو وقت الظہر، تو یہی وقت ہی پھر ظہر کا وقت ہو. فيكون ذلك هو وقت الظہر بعد، ابھی تک وقت کا ظہر باقی رہے گا مثل اول کے بعد، تو مثل ثانی تک پھر پہنچانا ہوگا مثل ثانی سے پہلے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان يكون ذلك على قرب ان يصير ظل كل شيء مثله، کہ حضور نے ظہر کی نماز جو دوسرے دن پڑھی ہے تو مثل اول کے قریب ہونے تک وقت پہنچ گیا تھا. ان يكون ذلك على قرب، یہ جو نماز پڑھی گئی ہے ذالک کا اشارہ نماز پڑھنا، على قرب ان يصير ظل كل شيء، قرب پر ہوگا کس چیز کے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے قریب ہو جائے، مثل کے برابر ہو جائے، اس کے قریب قریب پڑی گئی. وهذا جائز فی اللغة، لغت میں یہ دونوں معنی درست ہیں، دونوں احتمال جو ہم نے ترجمے کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، عبارت ہے بلغن اجلهن، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن تک دونوں آیتوں کے الفاظ یعنی اس کی دونوں کی تعبیر ایک جیسی. فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، اور اس میں ہے فلا تعذلوهن، کہتے ہیں فلم یکن ذلک، یہ جو پہلی آیت فامسكوهن والی، فلم یکن ذلک الامساک والتسریح، امساک اور تسریح، آزادی دینا اور یا روکنا، یہ مقصود نہیں ہو سکتا. مقصود بھی ہے فعلا کہ اس کا قصد کیا جائے، مقصود بھی ہو نہیں سکتا، یعنی اس کا قصد اور ارادہ کیا نہیں جا سکتا. فعلا کہ اس کو کیا جائے بعد بلوغ الاجل، مدت کے مکمل ہونے کے بعد. کیوں؟ لأنها بعد بلوغ الاجل قد بانت، کیونکہ یہ عورت اجل کے بلوغ کے بعد، عدت کے مکمل ہونے کے بعد بانت جدا ہو گئی ہے، طلاق بائن واقع ہو گئی، اور حرام ہو گئی ہے اس آدمی پر، ایوم سے کا حرام ہو گیا ہے اس آدمی پر، ایوم سے کہا اس کو روکنا، عدت کے مکمل ہونے کے بعد اس عورت کو روکنا حرام ہے. لیکن قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے بین اللہ عز وجل ذلک فی موضع آخر، دوسری جگہ اسی جیسی آیت فقال، ہاں اس کو روکنا جو ہے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کو دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس چیز کو کہ وہ آپ کے نکاح میں نہیں رہی لہذا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. اب وہ روک نہیں سکتے لیکن نکاح کرنے کی گنجائش ہے. فقال اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، فاخبره الله تعالى عز وجل ان لهن، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے لیے بعد بلوغ اجلہن، ان کو گنجائش حاصل ہے کہ جب ان کی عدت مکمل ہو ان ينكحن، نکاح کر سکتی ہیں. فثبت بذلك، اس سے معلوم ہوا کہ انما جعل للازواج علیہن فی الآیۃ الاخرى، جو شوہروں کے لیے گنجائش دی تھی روکنے کی اور آزادی دینے کی دوسری آیت میں، یعنی امسکوہن والی آیت، وہ انما ہوا فی قرب بلوغ الاجل، وہ اس صورت میں تھی کہ اجل کا مکمل ہونا قریب ہو جائے، لا بعد بلوغ الاجل، مدت کے مکمل ہونے کے بعد یہ گنجائش نہ تھی. فکذلک ما روی، اسی طرح جو مروی ہے عمن ذکرنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مروی ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، عمن ان لوگوں سے جو ہم نے ذکر کیا، وہ حضور سے ذکر کرتے ہیں کہ انه صلی الظہر فی الیوم الثانی حین صار ظل کل شیء مثلہ، کہ حضور نے دوسرے دن نماز پڑھی تھی کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تک پہنچ گیا تھا. تو اس میں دو احتمال ہے، ایک احتمال وہ جو اوپر پڑھا کہ مدت یعنی مثل اول مکمل ہو گیا تھا، ایک یہ کہ يحتمل ان يكون على قرب ان يصير ظل كل شيء مثله،
کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے تک، مثل اول تک یعنی مثل کے مکمل ہونے تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا اور قریب قریب ہو گیا تھا. فیکون الظل اذا صار مثلہ، اس صورت میں جب سایہ اس کے مثل کے برابر جب ہوگا، فقط خرج وقت الظہر، پھر ظہر کا وقت نکل جائے گا. ظہر کا وقت مثل اول کے قریب قریب تک رہے گا، اور مثل اول جب مکمل ہوگا تو پھر ظہر کا وقت نکل جائے گا. یہ احتمال بھی ہے. اس احتمال پر دلیل اور قرینہ پیش کرتے. والدلیل علی ذلک من علامہ ذکرنا من ذلک، اس میں سے جو ہم نے ذکر کیا اس پر دلیل وہ یہ ہے ان الذین ذکروا هذا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکروا عنہ فی هذه الآثار ایضا، جو حدیث حضور علیہ السلام کے یہاں ذکر ہے ان میں یہ بھی ہے کہ انه صلی العصر، یعنی ظہر کے بارے میں جو ان حضرات نے فرمایا ہے، ابو سعید، ابن عباس، جابر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، کہ دوسرے دن ظہر کی نماز مثل اول پر پڑھائی تھی. تو ان ہی بزرگوں سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے دن عصر کی نماز جو ہے وہ مثل اول پر پڑھائی تھی. انه صلی العصر فی اليوم الاول، یہ بھی مروی ہے کہ پہلے دن عصر کی نماز حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے. حين صار ظل كل شيء مثله، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے برابر تھا. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ما بین هذين وقت، ان دونوں کے درمیان، یعنی مثل اول پر حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، دوسرے دن مثل ثانی پر پڑھائی، پھر فرمایا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ عصر کا وقت ہے. اور ظہر کی نماز مثل زوال پر پڑھائی، پھر مثل اول پر پڑھائی، فرمایا ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے. یہ بات بھی ساتھ فرمائی. فاستحال، پھر محال ہے یہ بات کہ ان یکون ما بینہما وقت وقد جمعہما فی وقت واحد، کہ دونوں کے درمیان وقت تو ایک نماز کا ہو اور دو نمازوں کو اسے ایک وقت میں جمع کیا ہو. خیر بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو کہ ہم یہ مطلب لے لیں کہ ظہر کی نماز دوسرے دن مثل اول کی تکمیل پر پڑھائی تھی اور عصر کی نماز پہلے دن مثل اول کی تکمیل پر پڑھائی تھی، پھر تو دو نمازیں ایک وقت میں جمع ہو گئی. ولیکن معنی ذلك عندنا، لیکن ہمارے ہاں اس کا معنی واللہ عالم یوں بنتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. علامہ ذکرنا، جس طرح ہم نے ذکر کیا وہ معنی بنتا ہے. وہ کیا بنتا ہے کہ ظہر کے ساتھ جو تھا صار ظل كل شيء مثله، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل اول تک پہنچنے لگا تھا. اور عصر کے ساتھ جب ہے صار ظل كل شيء مثله، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کا سایہ مثل اول تک پہنچ گیا تھا. تو مثل اول کے بعد پھر نماز عصر پڑھی گئی ہے مثل اول کی تکمیل پر، اور ظہر کی نماز جو دوسرے دن پڑھی گئی ہے وہ مثل اول کے قریب قریب پڑھی گئی ہے اور اپنے وقت کے اندر پڑھی گئی ہے، اور مثل اول کے مکمل ہونے پر ظہر کا وقت نکل جاتا ہے. اس کے ساتھ وقت دل علی ذلک ایضا سے دوسری دلیل پیش کرتے ہیں جو مفہوم ہم نے طے کیا ہے کہ عصر کے ساتھ صار ظل كل شيء مثله کا جو مطلب ہے وہ مثل اول کی تکمیل کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ، اور مثل اول کے اندر جو نماز پڑھی گئی ہے ظہر کی، وہ معنی یہ ہے کہ مثل اول ابھی مکمل ہوا نہیں تھا، اس کی تکمیل کے تک وقت پہنچنے لگا تھا. اس پر ایک اور دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے، اس میں ایک عبارت تھی، وہ یہ کہ ثم اخر الظہر حتی کان قریبا من العصر، ظہر کو دوسرے دن آپ نے مؤخر کیا جو عصر کے قریب پہنچا. عصر کے قریب پہنچا، قریب پہنچنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے دن جو عصر کی نماز پڑھائی تھی وہ مثل اول پر پڑھائی تھی، اور دوسرے دن عصر کے قریب ظہر کا وقت پہنچا، اس وقت ظہر پڑھائی. تو قریب پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ مثل اول سے پہلے مثل اول کے مکمل ہونے سے پہلے پڑھائی ہوگی حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز. قریبا من العصر کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ کل جو عصر کی نماز پڑھی گئی تھی وہ مثل اول پر پڑھی گئی تھی، یعنی اپنے وقت میں تھی. آج جو ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عصر کے قریب پڑھی جا رہی ہے، تو وہ مثل اول پر تھی اور یہ مثل اول کی تکمیل سے کچھ دیر پہلے. یہ مطلب بنتا ہے اسی عبارت سے. فاخبر، تو حضرت ابو موسیٰ نے خبر دی کہ انه انما صلى في ذلك اليوم، کہ حضور علیہ السلام نے اس دن جو نماز پڑھی تھی فی قرب دخول وقت العصر، یہ دوسرے دن جو کی نماز پڑھی ہے وہ عصر کے وقت کے داخل ہونے کے قریب پڑھی ہے. اور کل کی حدیث میں بتایا تھا کہ مثل اول پر عصر کی نماز پڑھی ہے، تو عصر کا وقت گویا مثل اول سے شروع ہوا تھا، اس لیے عصر کی نماز پڑھی تھی.
اور آج اس کے قریب قریب نماز پڑھی ہے، یعنی عصر کے وقت سے پہلے پڑھی گئی، لا فی وقت العصر، وقت عصر کے اندر نہیں پڑھی گئی۔ فثبت بذلك، اسی سے یہ مطلب نکلا کہ اذا اجمعوا في هذه الروایات انما بعد ما يسير ظل كل شيء مثله وقت العصر، اس پر تو اتفاق ہو گیا ساری حدیثوں میں کہ پہلے دن عصر کی نماز مثل اول پر پڑھی گئی ہے، تو ہر چیز کا سایہ جب ایک مثل تک پہنچے گا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہ بات محال ہے کہ ان یکون وقتا للظہر، کہ وہی ظہر کا وقت بھی بنے، مثل اول کی تکمیل پر ظہر کی نماز بھی پڑھی جائے، یہ بات محال ہوگی بات۔ کیوں؟ لإخبارہ ان الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين، کیونکہ یہ تو حضور نے بتا دیا ہے ان دونوں اوقات کے درمیان کا وقت وہ اپنی اپنی نماز کا ہے، تو طرفین جو ہے وہ عملاً بتائے تھے اور درمیان والا قولاً بتایا تھا۔ تیسرا قرینہ کہ یہاں سارا ظل کل شیء مثلہ سے مراد ظہر کی نماز کے ساتھ جب جوڑیں گے تو سایہ قریب قریب ہو گیا تھا، مثل اول تک پہنچنے لگا تھا، اور عصر کے ساتھ جب جوڑیں گے تو مکمل ہو گیا تھا۔ اس پر تیسرا قرینہ اب یہ قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاه اولا واخرا، نماز کے لیے اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کے وقت کا اول بھی طے ہے آخر بھی طے ہے، اولا واخرا۔ فان اول وقت الظهر حين تزول الشمس، ظہر کی نماز کا وقت جو ہے اس کا اول، ظہر کی نماز کے وقت کا اول سورج کے زوال کا وقت، اور آخری وقت حين يدخل وقت العصر، جب عصر کا وقت داخل ہوگا، يدخل وقت العصر، وقت عصر کا داخل ہوگا تو ظہر کی نماز کے وقت کا آخر ہو جائے گا، تو گویا اس کے اندر پھر عصر کے وقت کے داخل ہونے پر آپ ظہر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ ثبت بذلك، اس سے پتہ چلا کہ وقت عصر کا دخول کب ہوگا؟ بعد خروج وقت الظہر، ظہر کے وقت کے خارج ہونے کے بعد۔ تو سارا ظل کل شیء مثلہ، جب ظہر کے ساتھ ہوگا تو قریب کے معنی میں ہوگا، اور جب عصر کے ساتھ ہوگا تو مکمل ہونے کے معنی میں ہوگا، وہ ظہر کا وقت نکل چکا ہوگا۔ اس کے بعد پھر عصر سے متعلق تفصیلات عرض کریں گے، تو اس کو آپ دہرا دیں، یہ 10-15 منٹ کا وقت جو ہے نا، کل کا سبق آج کا سبق باہم دہرا دیں تاکہ الجھن ختم ہو جائے۔ کسی کا سوال ہو تو فرما سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہفتے کے دن سے آگے عصر کی نماز پر، اور جب عبارت مکمل ہوگی پھر مذاہب کا جائزہ بھی لے لیں گے۔ اور امام طحاوی کی یہاں ترجیح یہ ہے کہ مثل اول کی تکمیل پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سنت ہوگا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں عرض کر یہ رہا ہوں نا کہ ابھی ہم عبارت کو پوری طرح سمجھ جائیں نا، آخر میں پورا جائزہ لیں گے کہ کس کس قرآن میں سنت ہے، کس کس کے ہاں سنت ہے۔ اس وقت ہم نے عبارتوں کا پورا جائزہ لینا ہے، باقی اس دائرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، یہ جو اول وقت ہے اور آخر وقت اس میں جائز ہے، اور درمیان والے وقت میں زیادہ فضیلت رکھنے والی بات ہے۔ جو قولاً فرمایا تھا فیما بین ہذین الوقتین، بالکل آخر میں لے جانا یہ صرف جائز ہے، اور بالکل اول وقت میں پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن فضیلت کا وقت درمیان والا ہے، وہ تفصیل آ رہی ہے کہ کس کے ہاں تاخیر ہے، کس کے ہاں تقدیم ہے۔ اگر ہم نے جو مواقیت کی بات کی ہے نا، فجر سے متعلق بات مکمل ہو گئی ہے عبارت میں، اور ظہر سے متعلق مکمل ہو گئی ہے، اور آگے عصر مغرب عشاء اس کی باقی ہے۔